آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 241، سفر طائف، حصہ دوم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ طائف کے ہر قابل ذکر شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع تھی کہ اہل مکہ نے ازرہ تعصب اگر اس سچی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اہل طائف کا رویہ ایسا معاندانہ نہ ہوگا، وہ اسے قبول کرنے میں تامل سے کام نہیں لیں گے۔ لیکن یہاں تو سارا آوے کا وہی بگڑا ہوا تھا۔ کسی نے شائستگی سے جواب دینے کی زحمت تک گوارا نہ کی، انتہائی بے مہری اور ڈھٹائی سے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ ان کے غیر متوقع طرز عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر عاطف پر جو گزری ہوگی اس کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو کہا، اذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا علی، میرے ساتھ جو برتاؤ تم نے کیا وہ تو کیا، اب یہ سارا معاملہ راز ہے، اس کو افشا نہ کرنا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں طائف گیا ہوں، وہاں کے رؤسا کو قبول اسلام کی دعوت دی ہے اور انہوں نے بڑی سرد مہری سے اسے ٹھکرا دیا ہے، تو اہل مکہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے اور اسلام کے خلاف ان کے معاندانہ رویے میں مزید تیزی اور تلخی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان میں مروت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے اس واقعے کی خوب تشہیر کی۔ وہ ہر ملنے والے سے اپنے اس متکبرانہ بلکہ احمقانہ جواب کا تذکرہ مزے لے لے کر کرتے، اور اس سے بھی زیادہ رذالت کا انہوں نے یوں مظاہرہ کیا، کہنے لگے، یا محمد اخرج من بلدنا، اے محمد آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جائیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو اپنی باتوں سے بگاڑ دو گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر کے اوباشوں اور نوخیز چھوکروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب شروع کر دیا، آوازیں کستے، پھپتیاں اڑاتے، دشنام ترازی کرتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ جس راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا تھا، طائف کے شہری دو رویا صفے بنا کر بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان میں سے گزرے تو انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدموں کو اپنے پتھروں کا نشانہ بناتے، چلتے ہوئے جو پاؤں زمین پر رکھتے، ٹھک سے پتھر اس پر آ لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھاتے اور دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ پاؤں ان کی زد میں آ جاتا، یہاں تک کہ ان ظالموں کی سنگباری سے مبارک قدم زخمی ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان کی سنگباری جب شدت اختیار کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی شدت سے بیٹھ جاتے، وہ ظالم آگے بڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوں سے پکڑتے اور کھڑا کر دیتے، پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے اور ساتھ ہی قہقہے لگانے شروع کر دیتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کسی کے اس عالم میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آڑ بن کر کھڑے ہو جاتے۔ کئی پتھر ان کے سر پر لگے اور زخموں سے خون بہنے لگا۔ اس طرح طائف کے ان بدبخت شہریوں نے اپنے اس معزز و مکرم مہمان کو اپنے ہاں سے رخصت کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف شہر کے باہر پہنچے تو دل ان کے ظالمانہ سلوک سے از حد مغموم تھا، سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، پاؤں مبارک سے خون بہ رہا تھا۔ قریب ہی ایک باغیچہ تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے اور انگور کے ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر بڑے درد و سوز سے اپنے معبود برحق، اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے مغموم قلب کی حکایت درد و غم پیش کی۔ ان سنگین ترین لمحات میں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے ان دعائیہ کلمات میں جو درد و سوز ہے، اپنی بندگی کا جس نرالے انداز میں اظہار ہے، اور ان حالات میں بھی جو تمنا لبوں پر دعا بن کر رونما ہو رہی ہے، اس سے عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب کی تابانیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
اس محبوب بندے کا اپنے کریم رب سے عبودیت کا جو رشتہ ہے اس کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ عشق الہی کا جو جذبہ اس قلب مبارک میں مولزن ہے اس سے بقدر فہم آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناجات اس وقت اپنے کریم و رحیم رب کی بارگاہ میں بدن سوزاں و چشم گریاں و زبان لرزاں پیش کی، اسے بار بار پڑھیے، اس میں بار بار غور کیجیے، شاید اس مقام کی رفتوں کا آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا تھا۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے۔ کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں، کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضی۔ میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔